اگلا سوال لیتے ہیں فراز صدیقی صاحب کا. فراز صدیقی اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. فراز صدیقی آپ. جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ہم سن رہے ہیں آپ کو. جی شکریہ بہت بہت. غامدی صاحب سوال یہ تھا کہ جب ہم پڑھتے ہیں امام فراہی کو اور امام اصلاحی کو، تو دونوں کے جو نظم کا جو کانسیپٹ ہے اس میں ترتیب میں کچھ فرق ہوتا ہے. امام فراہی کے نزدیک 9 جو ہے وہ گروپس ہیں، امام اصلاحی نے اس کو 7 میں تبدیل کر دیا. انہوں نے انٹرنل آرگنائزیشن جو سوراز کی ہے وہ بھی ڈسکور کی. لیکن اس میں پھر جو ہم یہ کہتے ہیں کہ نظم جو ہے وہ اصل ہے، اس کی دلیل پھر کیا ہوگی؟ جبکہ دونوں جو پائنیئر ہیں نظم کے، ان کے نزدیک تو کچھ اور تھا نظم، اور پھر ان کے شاگرد اور آپ کے ساتھ کچھ اور نظم ہے. تو ان کے درمیان جو ہے وہ صحیح تر بات کیا ہے؟ اور کیا یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں پھر کہ یہ بھی جو ہے وہ تفسیر رائے کی طرف بات چلی جائے گی اگر ہم اسی کانسیپٹ کو ڈیولپ کرتے رہیں گے؟ بہت شکریہ جی. بہت شکریہ. یہ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ نظم اصل ہے. یہ کہا گیا ہے کہ قرآن مجید کے اندر نظم ہے، اور نظم کا اگر شعور نہیں ہے تو قرآن کی بڑی حکمت سے انسان محروم رہ جاتا ہے. اصل کیا ہے؟ وہی ترتیب ہے جو ہم نے جگہ جگہ بیان کی ہے. میں نے بھی بیان کی ہے، استاد امام نے بھی بیان کی ہے، امام فرائی نے بھی بیان کی ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ لفظ کا بالکل صحیح شعور حاصل کریں، اور لفظ کا صحیح شعور سماع سے حاصل ہوتا ہے. آپ جملے کو جس طرح کے قرآن مجید میں وہ وجود پذیر ہوتا ہے، عربیت کے خالص طریقے پر سمجھنا سیکھیں. آپ سیاق اور سباق کے اندر رکھ کر بات کو متعین کریں. تو اصل یہ چیزیں ہیں. جی. اس کے بعد یہ کہ قرآن مجید نے یہ سب کچھ جو بیان کیا ہے تو الٹ نہیں بیان کر دیا، بلکہ بڑے حسن ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے، اور ہر سورہ کے اندر ایک وحدت پیدا کی ہے. یہ سورہ کے اندر جو وحدت ہے وہ تو مضمون پر اثر انداز ہوتی ہے، اور اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ لفظ، جملہ اور سیاق و سباق کے بعد وہ ایک کردار ادا کرتی ہے بہت سی حکمتوں کو سمجھنے میں. یہ جو قرآن کی ترتیب ہے کہ اس میں 7 گروپ ترتیب دیے گئے ہیں، یا 9 ہیں یا 10 ہیں، یا یہ کہ ان کو کس طرح رکھا گیا ہے، یا ان کے اندر مضمون کا ارتقاء کس طرح ہے، یہ تو حسن ترتیب کا مضمون ہے. یعنی اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور اس طرح کی چیزیں جب بھی دریافت ہوتی ہیں تو پہلے دن میں دریافت ہو جاتی ہیں. یعنی امام فرائی پر کوئی چیز الہام نہیں ہوتی تھی. غور کرتا ہے انسان، اور اس کے بعد وہ اپنے نتائج فکر بیان کرتا ہے. بعد میں آنے والے ان کا جائزہ لیتے ہیں، جہاں جہاں کوئی کمزوری ہوتی ہے دور کرتے چلے جاتے ہیں. تو جس طرح لفظ کے معنی کے بارے میں 2 رائیں ہو سکتی ہیں، جس طریقے سے جملے کی تعریف کے بارے میں 2 رائیں ہو سکتی ہیں، اسی طریقے سے سیاق، سباق، نظم، ہر چیز کے بارے میں 2 رائیں ہوں گی. 2 رائیں ہونے کا مطلب نہیں ہے کہ دونوں باتیں بیک وقت درست ہوتی ہیں، یعنی کہیں کوئی غلطی ہو رہی ہوتی ہے. امام فرائی نے اس کو بہت ہی خوبصورت تعبیر دی ہے کہ ہر غلطی کی بنیاد یا قلت علم ہوگی یا قلت تدبر. تو اس لیے اپنی علم کی قلت کو دور کرنا چاہیے، اور یہ بڑے سے بڑے آدمی کے ہاں بعض اوقات کسی زاویے سے ہوتی ہے، اور اسی طرح قلت تدبر. تو غلطی ہوگی، اور کسی چیز کو دریافت کرنے کا عمل بھی بڑا تدریجی عمل ہوتا ہے. تو امام فرائی پیغمبر نہیں تھے کہ اگر ان کو ایک چیز نظر آئی ہے اور ابھی پوری طرح متعین نہیں ہے تو اب گویا مہر لگ گئی، دوسرا آدمی آ کے اس کا جائزہ لے گا، تیسرا لے گا. ہم نے جو کام ابھی تک کر دیا اس سب کا جائزہ ہوتا رہے گا. تو اس لیے سمجھنا، فہم حاصل کرنا، لفظ کا ہو، جملے کا ہو، سیاق و سباق کا ہو، نظم کا ہو، ہر چیز ایک تدبر اور تدریج سے گزرتی ہے، اور وہ گزرے گی، اور ہر چیز میں غلطی ہو جاتی ہے. بہت شکریہ سر.